اگر یہ شہید ہو جائے تو زید بن حارثہ سپہ سالار ہوں گے، اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو پھر آپ خود اپنے درمیان منتخب کر لیں گے۔ اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہوئے اور انہوں نے یہ جنگ جیتی۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما ہے اور سرحد روم کے قریب جنگ ہو رہی ہے، اور آپ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جعفر کے ایک بازو کٹ گیا، جعفر کا دوسرا بازو کٹ گیا، جعفر شہید ہو گئے، اور اب دیکھو یہ جنت میں ایک پرندے کی شکل میں پرواز کر رہے ہیں۔ یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ وہاں دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر اس بات کو ہی ہم پیش نظر رکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طرح کی بات دیکھی ہے۔ ان کی زندگی میں ساریہ شام کے محاذ پر جنگ لڑ رہے تھے، اور حضرت عمر مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے تھوڑی دیر رک گئے اور پھر پکار کر کہا ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اور جب ساریہ واپس آئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ دشمن پہاڑ کے پیچھے سے، انہوں نے پشت پہاڑ کی طرف رکھی ہوئی تھی، دشمن پشت سے حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ ہم نے یہ آواز سنی، ہم نے لوگوں کو بھیجا اور انہوں نے پھر وہاں سے انہیں مار کر کے بھگایا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے محترم کہ اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں آج بھی ایسے لوگ ہیں جن سے میری واقفیت ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور لاہور سے کے متعلق کوئی بات پوچھی جا رہی ہے تو وہ تمام باتیں دیکھ کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ کبھی وہاں نہیں گئے۔ تو یہ وقتی صفات ہے، ہمیں ایسی صفات کو بیان کرنے سے نعت میں گریز کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین محفل، میں آپ کے اور نعت خواں حضرات کے درمیان مزید حائل رہنا نہیں چاہتا، تاہم باقاعدہ نعت خوانے کی ابتدا اقبال رحم اللہ کی ایک نعت سے کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال نے یہ نعت کے عنوان سے نہیں لکھی ہے، بلکہ ان کی ایک طویل نظم ذوق و شوق کا ایک حصہ ہے۔ ہم سب اس حقیقت سے آشنا ہیں کہ اقبال عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار تھے۔ اس نظم میں اقبال کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور اظہار ہوا ہے۔ اقبالیات کے ایک پروفیسر کی حیثیت سے میرا خیال ہے کہ اردو زبان میں اس سے اچھی نعت نہ کبھی لکھی گئی ہے اور نہ ہی مستقبل بعید میں کبھی لکھی جا سکے گی۔ اقبال رحم اللہ کی وہ نعت یہ ہے: لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب۔ گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب۔ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ۔ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود۔ فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ میرا قیام بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ عقل غیاب جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ اور اب صحیح معنوں میں جو مستحق